سر غزالہ نورین سنو نیوز سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ APS پشاور کا حملہ ہوا, قوم اکٹھی ہوئی, نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ فتنۃ الخوارج کے خلاف ایک باقاعدہ ان کو کچلنے کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا. اب ایک دفعہ پھر فتنۃ الہندوستان نے ہمارے معصوم بچوں کو اسی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نشانہ بنایا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے ٹیررزم کے فگرز تھے. جب پشاور APS والا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ایک آپریشن ضرب عضب ہوا. ٹیررزم کے فگرز اگر آپ اوور دا پیریڈ دیکھیں تو کنسیڈریبلی نیچے آ گئے. ود 2018, 19, 17 سارے نیچے فگرز تھے. Now they've gone up again and I agree with you. Something needs. The Prime Minister صاحب نے جو سارے فیسٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان ان کو ری انویگریٹ کر دیا ہے. ہر فیسٹ کو ایک فیڈرل منسٹر اینڈ آل پروونشل اس کی اینٹیٹیز اس کو ہیڈ کر رہی ہیں اینڈ اس کو ری انویگریٹ کر رہے ہیں تاکہ آل ڈومینس انکلوڈنگ دا سوشیو اکنامک, دا لیگل, دا کاؤنٹر ٹیررزم, دا ہارڈن دا اسٹیٹ, دا انفارمیشن ڈومین اور پولیٹیکل ڈومین, جتنی بھی ڈومینس ہیں ان کے اوپر بھی بڑا ریگولرلی کام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب پرسنلی اس پہ میٹنگز لیتے ہیں آلموسٹ ایوری منتھ. فیڈرل منسٹرز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ بڑی دے ٹیکنگ میٹنگز ایون مور دین ونس اے منتھ. اسی میں once we go for something like the ضرب عضب, we have to be prepared. So اس کی تیاری میں every effort is being made تاکہ ہر جو فیسٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کا جب in place ہو تو it automatically brings in the piece that we need, and obviously if need be, and that would be a later decision, that it would have an operation maybe similar to ضرب عضب, but that's at a later stage. اس وقت کنٹینیوس آپریشنس تو چل رہے ہیں, وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جس کے آپ ساتھ جن صاحب نے فگرس شیئر کیا. سو اٹس ناٹ دیٹ وی ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, وی ڈوئنگ مچ مور دین واٹ وڈ ہیو نارملی بین ڈن. ایوری ایفرٹ از بینگ میڈ, ڈے اینڈ نائٹ لوگ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز کا آپ نے دکھائے ہیں, اینڈ ایز وی اسپیک انشاءاللہ in due course it will increase, and ہم انشاءاللہ ان سارے ایلیمنٹس کو eliminate کریں گے over time. Thank you. I just want to add one thing, that the elements of national parties کی اپنے نیشنل ایکشن پلان کی جس سیکرٹری صاحب نے بات کی, this is completely in place. اس میں امپروومنٹ ہمیشہ ہوتی ہے, ہر چیز میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. We have been talking from this place that یہ دہشت گردی کے خلاف جو آپ کے 13 پوائنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے ریوائز نیشنل پلان میں, اس میں جو اپنا سیکورٹی فورسز کا ایکٹنگ اگینسٹ ٹیررزم اس پہ کام ہو رہا ہے. باقیوں میں ہم خود یہ کہتے ہیں کمی ہے. ہر کام میں دیر از اے پازیٹیو امپروومنٹ دیٹ از ہیپننگ, اینڈ وی کین گو آؤٹ فگریٹیولی آن دس. دی اسٹیٹ آف پاکستان از کنڈکٹنگ دیز آپریشنز تھرو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز. آپ نے یہ ورڈ سنے نہیں, بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے لوگوں کو, عام لوگوں کو اس میں تکلیف ہو. اینڈ دس از دا وے اٹ ول کنٹینیو. اٹس گوئنگ ٹو کنٹینیو ان دی شیپ آف دیز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وچ آر بیکمنگ مور افیکٹو ڈے بائی ڈے. اور اس کے اندر آپ کا میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اینڈ دیٹ از ٹو ڈسیمنیٹ ود لاجک ود فیکٹس کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے, اس کے پیچھے صرف ایک ہندوستان کی اجارہ داری کی خواہش ہے. بیکاز دے وانٹ ٹو ڈیسٹیبلائز دی ریجن, دے وانٹ ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان. اس کے لیے وہ پیسے لگاتے ہیں, فنڈز لگاتے ہیں, اس کا ایویڈنس سب کے سامنے ہے, اینڈ دیٹ از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. سو ڈونٹ وری, یہ جو دہشت گردی ہے یہ پاکستان کے عوام میں یہ بھی ایک, یعنی کہ there were some quarters who used to say کہ جی ہندوستان کی اکانومی ادھر چلی گئی ہے, ہندوستان کی ملٹری ادھر چلی گئی ہے, تو ہندوستان کی یہ ہو گئی ہے. تو آپ کی افواج نے ان کو جواب دیا یا نہیں دیا؟ تو آپ اور ہم مل کے کیا ان دہشت گردوں کو نہیں سنبھال سکتے؟ اور ہم نے سنبھالنا ہے, اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے. We are going to take them on. We are taking them on. Absolutely no doubt. And you as media need to unmask their real face. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی, مارنگ بلوچ کی, انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل, جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں.
दहशत गर्द की ना इसका कोई इंसानियत से ताल्लुक है, ना मजहब से ताल्लुक है, ना उसका ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक है। वो जो तस्वीर मिसिंग पर्सन की लेके फिरते हैं, जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनके DNA कराते हैं, शनाख्त कराते हैं, उनमें से आधे तो जो उनसे उन मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, दहशतगर्दी होती है ना, मासूम लोगों के ऊपर हमला होता है ना। Who is she and who are they कि जी आके कहें कि हमें दहशतगर्दों की लाशें दें? ये तो उनके लवाहिकीन को जाएंगी, स्टेट प्रोसिक्यूट करेगी, स्टेट का एक प्रोसेस है। तो अब तो दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि she and this BYC is a proxy of the terrorism. तो टेररिस्ट और उनकी proxies have to be dealt in the way any nation deals with the proxies. There is no doubt. There should be absolute clarity on that. इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।